بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مسلمان شب برات کے طور پر مناتے ہیں۔ شب برات کیا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف مکاتب فکر کی رائے آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت معلوماتی ہے، لہٰذا اس کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دارالافتا جامعہ علوم اسلامیہ کے مطابق شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس شبرات کے بارے میں جو کرنے کے کام ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے قلوب میں صحیح استعداد فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان کو قبول بھی فرمائے۔ عنایت الہی، یہ حق تعالیٰ شانہ کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارک اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایتیں ہر وقت انسان کے شامل حال رہتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا اجتماع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے، رمضان مبارک میں مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اور مہینوں کے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں ان میں بھی ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام راتوں کے۔ یہ بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت کے جو مواقع ہیں یا عنایت اور مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، اور یہ عنایت یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ حق تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع رکھنی چاہیے، نیکی زیادہ تو گناہ میں۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری بات بھی ذہن میں رکھو، تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کنویں میں پیشاب کرے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص
چاہے زمزم میں پیشاب کرے تو اس سے بدتر بات ہوگی، بلکہ نعوذ باللہ کفر کے درجے تک پہنچنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن خدا نہ خواستہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر حرم شریف میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور زیادہ بدترین بات ہے۔ ایسے ہی آخر شب کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ اس وقت بدکاری کرے یا چوری کرے تو اس کا بدترین ہونا ظاہر ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہیں کہ جن اوقات کے مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان مقامات میں یا اوقات میں گناہ کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان اوقات میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ 1,00,000 مرغیاں، اس پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ برقدہ کا لطیفہ یاد آیا کہ جب پہلے حج پر گئے تھے تو شاہ عبد القادر قدس سرا بھی ساتھ تھے، اور مدینہ طیبہ جاتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو امیر قافلہ بنا دیا تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرغی پکائی گئی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اتفاق سے موجود نہ تھے، ان کی شرکت نہ ہو سکی۔ حضرت رائے پوری نے معذرت کی کہ آپ اس کھانے میں تشریف فرما نہیں تھے، تو بے تکلفی سے شیخ نے فرمایا کہ حضرت آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ شاہ عبد القادر نے فرمایا کہ حضرت ضرور معاوضہ ادا کریں گے۔ شیخ نے کہا حضرت یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک مرغی کی 1,00,000 مرغیاں بنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت رائے پوری نے ساری عمر حضرت شیخ کا یہی قرض چکایا، وہیں سے خط لکھنے شروع کر دیے کہ شیخ کی 1,00,000 مرغی ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا انتظام کر رکھو۔ یہ تو میں نے لطیفہ عرض کر دیا کہ ایک مرغی کی 1,00,000 مرغیاں بنتی ہیں۔ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1,00,000 روپیہ پاؤ گے، وہاں 1 دوگانہ ادا کرو گے تو 1,00,000 دوگانہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح عرض کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی الٹا چلے تو پھر بہت بری بات ہے، اس کا گناہ بھی اتنا ہی سنگین ہوگا۔ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ آدمی نیکی چاہے تھوڑی کرے لیکن برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکی منافع کی چیز ہے، جتنا کما لو گے اتنا تمہارا زر مبادلہ بن جائے گا۔ لوگ دبئی سعودی عرب جا کر کماتے ہیں اور گھر والوں کو خرچ بھیجتے ہیں یا پیسے جمع کر کے لاتے ہیں، یہ ہماری نیکیاں ہمارا زر مبادلہ ہیں، یہ وہاں آخرت میں ملے گا۔ کسی نے زیادہ کما لیا زیادہ ملے گا، کم کمایا تو کم ملے گا۔ لیکن اگر برائیاں کرو گے تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ نیکی تو چاہے تھوڑی کرو لیکن برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو، یہ 2 باتیں ہوں گی۔ ایک غلطی پر تنبیہ ضروری ہے کہ ان دونوں باتوں کی لوگ رعایت نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ کہ نیکی کی رغبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، عرض یہ ہے کہ نیکی زر مبادلہ ہے، جتنی آدمی زیادہ نیکی کرے اتنی کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو ایک موقع پر فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ذر بڑے زاہد صحابی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے مطلب اور ذوق کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر بوجھ ذرا تھوڑا اٹھانا، اس لیے کہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے۔ جس گھاٹی پر تمہیں چڑھنا ہے وہ بڑی دشوار گزار ہے، ذرا بوجھ کم اور ہلکا رکھنا، اور ذرا توشہ لے کر چلنا، اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور عمل ذرا کھرا لے کر چلنا، اس لیے کہ پرکھنے والا بہت سمجھ رکھنے والا ہے، اس کی نظر بڑی باریک ہے۔ اگر کھوٹ ملا ہوا ہوگا تو نکال دیا جائے گا، وہاں کھوٹ نہیں چلتا۔ ہمیں تو ہر چیز میں ملاوٹ کی عادت ہے، اور اخلاص کے معنی ہے ملاوٹ نہ کرنا، یعنی اپنے عمل میں ملاوٹ مت کرو، خالص اللہ کی ذات کے لیے کرو، عمل بھی خالص ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے یا ریا کے لیے یا مخلوق کی خاطر نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توشہ لے کر چلو، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی طرف جتنی رغبت ہے اتنا برائی سے بچنے کا اہتمام نہیں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے طور پر اپنی حالت پر غور کر لیجئے۔ عام ذوق یہ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت بہت ہوتی ہے لیکن برائی سے بچنے کا اہتمام کم ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی قدسرہ نے اس کی عجیب حکمت بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں نفس اپنا کچھ حصہ لگا لیتا ہے، کم از کم لذت ہی صحیح ہے، یوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ تم اب اچھے آدمی بن گئے ہو، کہ نیکی کا کام کرتے ہو، چنانچہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لگا لیتا ہے، اس لیے نیکی پر لگنا تو اس کے لیے آسان ہے، گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ لیکن برائی چھوڑنے میں چونکہ کوئی لذت نہیں، نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے برائی چھوڑی، نہ اس میں ریاکاری چل سکتی ہے اور نہ کچھ نفس کی لذت آ سکتی ہے۔ نیکی ایک وجودی یعنی کام کرنے کا کام ہے، کوئی بھی کرے گا تو دوسرا اسے دیکھے گا، ریاکاری کا بھی اس میں احتمال، خود اپنے نفس کو بھی لذت، اس لیے نیکی کرنے کی طرف تو نفس کو رغبت ہوتی ہے مگر برائی اور بدی چھوڑنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں لذت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کہ ایک یہ کہ نیکی کا اہتمام چاہے تھوڑا کرو لیکن بدی سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرو۔ دوسری بات ہے کہ خصوصیات کے ساتھ مقدس مقامات میں مقدس اوقات میں بدی کے کرنے سے زیادہ ڈرو، چنانچہ جمعے کے دن اور عصر کے بعد کا وقت بھی بہت زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بدی کا ارتکاب بہت بری بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اگر فلمی گانا سن لیا جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ رمضان المبارک کی تقریر ہے تو رمضان المبارک میں ہی کی جائیں گی، یہ درمیان میں ایک مثال کے طور پر بات آ گئی۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا ہوگا، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود غلط کاری اور غلط بات کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
پٹاخے اور آتش بازی سنگین جرم ہے۔ اسی طرح یہ شب برات کی ساعت اور اوقات ہیں، ان میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان پٹاخوں سے شدید تکلیف ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کار ثواب ہے، یا یوں سمجھتے ہوں گے کہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے کم از کم یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ گناہ ہے۔ اگر یہ رات مبارک ہے تو جس طرح اس رات میں نیکی کرنے کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح برائی کرنے کا جرم بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بات میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ مبارک اوقات کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ توقع اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت اور توفیق ہم پر فرمائی ہے تو انشاءاللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت کا مورد بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ شب برات مانگنے کی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ میاں پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ مانگا کیا جائے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ مانگنے کی 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اور تیسرے اللہ سے عافیت مانگو۔ لیجئے خدا تعالیٰ نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھولو اور لو۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگیے۔ بھائی مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاکی اور گندگی کے سوا کچھ نہیں، چنانچہ ابھی چھیل دو تو خون نکلنے لگے گا، اور اگر خدا نخواستہ پیٹ میں سوراخ ہو جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حسین و جمیل چمڑے کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پاک سے پاک مجلسوں میں اور معزز مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جو گندگیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اس پردے کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ہماری گندگیاں ظاہر ہونے لگیں تو ہم کسی شریفانہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے۔ یہ تو ظاہری چمڑے کی بات کر رہا ہوں، اور بالکل اسی طرح معنوی طور پر ہمارے اندر جو قصور، لغزشیں، خطائیں ہیں، جو جرائم اور گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فاش نہیں فرماتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو کہ شریعت کا حکم ہے۔ چور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ امیر المومنین میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، آپ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کریم ہے کہ پہلی بار آدمی کو پکڑوا دیں، یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ جن لوگوں کے پردے فاش ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے جری بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کے حلم اور اس کی ستاری سے مغرور نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھا جاؤ، اس لیے کہ دیر سے پکڑیں گے، لیکن جب پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا مطالعہ کر کے اپنا ایکس رے کروائے، اپنے چمڑے کے نیچے کریت کر دیکھے کہ نجاست ہی نجاست بھری ہوئی نظر آئے گی، یہ اوپر سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے، وگرنہ کوئی کریت کر دیکھے تو ہمارے گناہ، وساوس، خیالات اور اندرونی جذبات وغیرہ تو اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہم پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی جری ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ تو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پردہ پوش اور ستار ہے۔ بقول شیخ سعدی، گناہ ببین دو پردہ پوشد بحلم، گناہوں کو دیکھتا ہے اور اپنے حلم کے ساتھ پردہ اٹھاتا ہے۔ خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے؟ اللہ کی شان رحیمی و کریمی، ستاری و غفاری ہے کہ ہم سراپا قصور و عیب ہیں، گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور بے دھڑک، بغیر جھجک اور بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں پردے ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ تم نادان ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کا پردہ ڈالنا۔ اس پردہ ڈالنے کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ دنیا میں ہی رہا اور آخرت میں پردہ اٹھا لیا گیا تو سمجھو کہ پکڑ ہو گئی، لیکن اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا اور اسی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈال دیا اور ہمارے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ فرمایا تو اس کو بخشش اور مغفرت کہتے ہیں۔ عیوب تو ہمارے ذاتی نقائص ہیں، وہ تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جیسے ممکن نہیں کہ انسان کے بدن کو چھیلو اور اندر سے خون وغیرہ نہ نکلے، اسی طرح ہماری عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے لغزشیں، خطائیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارا لازمہ ذات ہے۔ حق تعالیٰ شانو اپنی رحمت سے جیسے ان چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی ڈال دیں تو اس کو مغفرت کہتے ہیں۔
اب ایک تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجئے اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست فرماتے ہیں، اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کے خزانے میں مغفرت کوئی نقص اور کوئی کمی پیدا نہیں کرتی، اگر اللہ تعالیٰ سب مجرموں کو یک قلم بخش دیں تو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، مجھ کو وہ چیز عطا فرما دے جو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں کرتی، اور مجھ کو وہ چیز معاف فرما دے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو جیسے بھی مانگ سکتے ہو، اور یوں سمجھ کر مانگو کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی اجنبی سے معاملہ نہیں ہو رہا، اپنے خدا سے ہو رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ بل بلا کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، امید کے ساتھ مانگو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو، وہ ہمارے مالک اور خدا ہیں، ہمیں اپنے خدا پر ناز ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو بخشش مانگو، اور جس کا خلاصہ عرض کر دیا گیا ہے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں رسوا نہ فرمائیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ آخرت میں جس کو رسوا کریں گے اس کو عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجئے، نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں میں فاش کیجئے اور نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنی مخلوق کے سامنے فاش کیجئے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سب کی معافی مانگو، اس طرح مانگو کہ گویا آج تو سارے قرض بے باک کر کے جانا ہے، آج سارا معاملہ نمٹا کے جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق مانگے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو میں رزق دوں۔ ہم تو رزق اس روٹی پانی کو سمجھتے ہیں اور اس میں لوگ پریشان بھی بہت ہیں، اپنی اپنی سمجھ اور اپنا اپنا خیال ہے، تاہم جہاں تک تمہارا تصور جا سکتا ہے وہاں تک رزق کے حدود پھیلے ہوئے ہیں، دنیاوی یا اخروی۔ جسم یا روح کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامان پیدا فرمائے ہیں اور جن پر انسان کی بقا کا دار و مدار ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ روٹی پانی بھی اس میں داخل ہے، یہ جسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں یہ بھی اس میں داخل ہیں، اور پھر ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، ظاہری چیزیں بھی داخل ہیں، باطنی چیزیں بھی داخل ہیں۔ رزق کا لفظ ایسا جامع ہے کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ ہماری سمجھ چونکہ بہت ناقص ہے تو الفاظ بھی ایسے گول مول سے استعمال کر لیے جائیں جو ہمارے سامنے اہم چیزیں ہوں تو ہم نام لے کر مانگ لیں کہ اللہ ہماری فلاں ضرورت ہے وہ پوری کر دیجئے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو مانگ لیں تو اتنا ضرور کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کے رزق کی حدود جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مانگتے ہیں تاکہ کوئی چیز بھی پیچھے نہ رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دعا مانگ رہی تھیں، آپ نے حضرت عائشہ کو بات کرنے کے لیے ایک طرف کر دیا اور بعد میں فرمایا عائشہ تم دعا مانگ رہی تھی، تمہیں اپنی دعا درمیان میں چھوڑ دینی پڑی، تمہیں ایک جامع سی دعا بتا دیں، یعنی چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی دعا آ جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو اور بعد میں دعا کر لیا کرو۔ یا اللہ میں آپ سے خیر کی تمام چیزیں مانگتی ہوں جو آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور آپ سے شر کی ان تمام باتوں سے پناہ مانگتی ہوں جس سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ لیجئے پیچھے رہ کیا گیا بھائی، رزق مانگو اللہ تعالیٰ سے، خوب مانگو، جب وہ خود بلوا رہے ہیں کہ آؤ لے جاؤ تو پھر کیوں نہ مانگیں، جو آپ مانگ سکتے ہیں اور جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے مانگ لیں، کوئی ضرورت ہو کوئی تقاضا اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ چیز کہاں مل سکتی ہے۔ مشکوات شریف میں حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے پہلے تمہارے پچھلے، تمہارے مرد تمہاری عورتیں، تمہارے چھوٹے تمہارے بڑے، تمہارے انسان تمہارے جن، سارے کے سارے مل کر سب سے متقی آدمی کی مثال بن جائیں تو میری خدائی میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے تمہارے مرد عورت چھوٹے بڑے اور انسان اور جن سارے مل کر تم میں سے جو زیادہ برا آدمی ہے اس جیسے بن جائیں تو میری خدائی میں مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں۔ یہ تمہاری جمہوری حکومتیں تھوڑی ہیں جو ووٹوں سے بنتی ہوں، وہ تو خدا کی خدائی ہے، لہٰذا تمہارے پچھلے مرد عورت چھوٹے بڑے انسان جن سارے کے سارے مل کر جو کچھ کسی کے جی میں آئے وہ مجھ سے مانگنے لگیں اور میں اس کو دینے لگوں تو میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ خیال مت کرو کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، کیا مانگیں گے، مادی نعمتیں مانگنی چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، مانوی نعمتیں مانگنی چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، لیکن محمود غزنوی والی بات نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں دو مثالیں عرض کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لیا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ دوسرے الفاظ میں وہ سارا کچھ سمیٹ کر لے گئے کہ ایک آدھ کیا دعا کروائیں، جب دعا کروانی ہے تو ایسی کروائیں کہ ساری چیزیں آ جائیں۔
محمود غزنوی سے لوگوں نے ایاز کے بارے میں شکایت کی تھی کہ آپ ان کو بہت مانتے ہیں، آخر کیوں؟ محمود غزنوی نے کہا اچھا اس کی وجہ بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار اس نے ہیرے جواہرات بکھیر دیے اور کہا جو کوئی لوٹنا چاہے یا لینا چاہے لے لے۔ جب اس میں عام ہو گیا تو سارے اٹھ کر چیزیں لینے لگے، ایاز جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا رہا۔ محمود غزنوی نے اس سے کہا ایاز تمہیں بھی اجازت ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں نے یہ لے لیا ہے۔ جب آپ نے خود کہا ہے جو چاہے لے لو، میں نے تو بادشاہی کو لے لیا۔ بھائی خدا سے جو چاہو گے ملے گا، لیکن اگر خدا سے خود خدا ہی کو مانگ لو تو کیا وہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اور جس کو خدا ہی مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمہارے جی میں ہو زور قوت اور یقین کے ساتھ مانگو، جائز مانگو، ناجائز مت مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، ضرور ملے گا۔ خزانہ عام ہے، اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ روکیں گے نہیں۔ میں کہتا ہوں ساری چیزیں مانگ لو اور ایک چیز مانگنے کی نہ چھوڑ دینا، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگ لو۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، اور وہ راضی ہو گئے، ان کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ خدا کی قسم اس کی رضا کے بعد پھر پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اور خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، اگر اس کی رضا نصیب نہیں ہوئی، پھر اگر تخت سلیمانی بھی دے دیا جائے تو لغو اور لامعنی ہے۔ اس کی رضا کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، اور دوسری چیز مانگنے کی رزق ہے۔ میں نے کہا کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس میں سمٹ آتی ہیں، اور ان نعمتوں کا اصل الرسول اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی رضامندی مشروط ایمان اور اہل اللہ کی صحبت اور معیت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کی رضامندی مانگو تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان صحیح نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، اپنے نیک اور مقبول بندوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا۔ اللہ والوں کے ساتھ چلو گے تو اللہ تک ضرور پہنچو گے۔ بھائی جو راستہ جانتا ہو تم اس کے ساتھ ہو لیتے ہو، جب اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے جب وہ پہنچے گا تو تم بھی پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ وہ راستہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں۔ جب تم اس کے ساتھ چلے اور وہ تو راستہ جانتا تھا، وہ پہنچ گیا تو تم بھی ساتھ پہنچ گئے، حالانکہ تم جانتے نہیں تھے۔ اہل اللہ کے ساتھ چلو گے، اللہ والے تو اللہ تک پہنچیں گے، مگر تمہیں بھی ساتھ لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ، اور یہی راز ہے کہ یا اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ پر، یعنی راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں صرف سیدھی راہ کی دعا نہیں سکھائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی راہ بتائی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن حضرات پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ جس راہ پر وہ چلے ہیں ان کی راہ پر چلو گے تو ممکن نہیں جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں تم نہ پہنچو۔ عرض یہ ہے کہ اصل الاصول اور مقصد المقاصد، غایت الغایات، آخری اور چوٹی کی چیز ہے اللہ کی رضا، اور اسی کو فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی کو فرمایا ہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندے میری رضا کا مورد ہیں اور میری جنت میری رضا کا محل ہے۔ عافیت مانگی، تیسری چیز عافیت ہے، جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عافیت کے معنی ہے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں اور رنجش وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں ان سے بچا لینا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور پھر عافیت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے بچانا اور اس سے حفاظت فرمانا۔ حدیث میں ہے کیا ہے کوئی مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں؟ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مصیبت میں، کسی تکلیف، کسی رنج میں مبتلا ہو چکا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ جو مصائب ابھی نازل نہیں ہوئے ان سب سے اجمالی طور پر عافیت مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو کہ یا اللہ میں فلاں فتنے سے تیری پناہ اور فلاں فلاں مصیبتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی رضامندی اور اس کے ساتھ ساتھ عافیت ہے۔ یہ رضا اور عافیت دو چیزیں جس کو مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جس کو آدمی مانگے۔ جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے بھی، اور جن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان سے بھی، بس انہی معروضات پر بات ختم ہوتی ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائے حق تعالی شانہ ہمیں ایمان صحیح نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین یہ تھا مولانا یوسف لدھیانوی کا شب برات کے متعلق بیان۔ ویب سائٹ thefatwa.com کے مطابق اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصود بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔
احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ اگر آج دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان دنوں کو تو اس کو احتشام اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے پس پردہ بھی یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے مہمیز کا کردار ادا کرتے ہیں، بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا البہی پیغام لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کے معنی گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے اور یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گرگزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔ جار اللہ ابو قاسم زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرا، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ، اور کہا گیا کہ اس کو شب برات اور شب صق اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے زمینوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے بارات لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک کے تحت روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور، شقاوت و سعادت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ سے روایت کی، کیا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقی میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔
بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، بس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ یہ تمام اقتباسات اور احادیث مبارکہ سے عیاں ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کماخا اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و کرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے کی ہی بدولت ممکن ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سب فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی اور اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہو۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر بے کراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نقارہ ہے جس میں باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاس اور قنوطیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کے لیے سجیل عباس مدنی شب برات یعنی لیلۃ البرات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شب کو ابتداء اسلام سے عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ
کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شب برات یا 15 شعبان کی نصف رات میں قبرستان جانے کا التزام کرنا اور نہ جانے والوں کو برا سمجھنا بدعت ہے۔ زرگان دین کے معمولات بزرگان دین رحمت اللہ علیہ المبین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے معمولات 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور ساری رات عبادت تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں۔ دلیل سورۃ دخان کی ابتدائی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ان آیات میں شب برات نہیں بلکہ شب قدر کا بیان ہے اور تقدیر کے فیصلے ہونے کا بیان نہیں بلکہ فرشتوں میں تقدیر کے فیصلے تقسیم ہونے کا بیان ہے۔ تقدیر کے فیصلے تو ازل سے ہو چکے ہیں اور کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ چلیے سورہ الدخان کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں 3 امور کا بیان ہے۔ قرآن مبارک رات میں نازل ہوا ہے، اس شب میں تمام پر حکمت احکامات فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اس شب میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضا یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، سو ان آیات کی تفسیر قرآن ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ القدر میں انہی 3 امور کا بیان ہے، ملاحظہ کیجئے۔ قرآن قدر یعنی عظمت والی شب میں نازل ہوا ہے۔ مخلوقات کے لیے اگلے لیلۃ القدر تک جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، کائنات کی تدبیر بمعمول فرشتے اسے لے کر اترتے ہیں۔ اس شب میں سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ معمہ تو حل ہو گیا کہ لیلۃ المبارک لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے۔ یہ شب کس ماہ میں ہے؟ قرآن مقدس کہتا ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر ہے، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، شعبان میں نہیں۔ 15ویں شعبان کی شب تفسیر احکام القرآن جلد نمبر 2 میں امام ابن العربی مالکی 15ویں شعبان کی رات کی تمام احادیث کو مردود قرار دیتے ہوئے رقم دراز ہے۔ نصف شعبان کی شب کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، نہ اس شب کی فضیلت میں اور نہ موت و زندگی لکھنے کے بارے میں، سو ان روایات کی طرف قطعاً توجہ نہ دو۔ نصف شعبان کے روزے سے متعلق روایات جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی جلد 2 صفحہ 53 میں محدث عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارک پوری لکھتے ہیں، میں نے نصف شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح مرفوع نہیں پائی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ابن ماجہ نے روایت کی ہیں وہ تو نہایت صحیح ہے۔ نصف شعبان کی نماز علامہ شبیر احمد عثمانی شرح مسلم جلد 3 صفحہ 174 میں رقم دراز ہے۔ علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی نمازوں کی جتنی احادیث ہیں تو ابو الخطاب بن دہیہ فرماتے ہیں یہ سب من گھڑت ہے۔ نصف شعبان کی شب کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں سب قطعی۔ نصف شعبان مغفرت کی رات، نصف شعبان کی شب کو مغفرت کی رات قرار دینے کے لیے یار لوگ ترمذی سے روایت نقل فرماتے ہیں، نصف شعبان کی رات کو اللہ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نصف شعبان کی شب کے بارے میں ابن ماجہ کی سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلوع فرماتا ہے اور مشرق سکینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس روایت کے 4 راوی قطعاً مجہول اور ایک شدید ضعیف بے بنیاد روایت ہے۔ علامہ حبیب الرحمن کاندلوی اپنی کتاب شب برات کیا ہے اس روایت کے ناقل عبد ابن عدی اور ذہبی کہتے ہیں کہ ابن لہیہ کی روایت منکر ہے۔ عبداللہ بن لہیہ کبھی تو دعویٰ کرتا ہے کہ روایت زید بن سلیم سے مروی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ ضحاک بن ایمن سے مروی ہے۔ نصف شعبان کی شب کو مغفرت کی رات قرار دینے کے لیے یا لوگ ترمذی سے مردود روایت نقل فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔
درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی فرماتے ہیں بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ۔ مختلف مسلمان بقادر فکر کی آراء، اہل حدیث، علماء و اکابر۔ علامہ ابن تیمیہ سے نصف شعبان کی رات نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو ابن تیمیہ نے جواب دیا اگر اس رات میں کوئی تنہا یا مخصوص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے جیسا کہ اسلاف کے بہت سے لوگوں کا یہ معمول تھا تو یہ اچھا عمل ہے۔ نامور اہل حدیث عالم اور شارح حدیث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصف شعبان کے بارے میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ان سب کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ اس کے بعد نصف شعبان پر متعدد حدیثیں نقل کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ تمام حدیثیں ان لوگوں پر حجت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری کو امام مہدی کی پیدائش ہوئی۔ وہ اس رات امام مہدی کے جلد آنے کی دعائیں کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی اکثر کتب میں مذکور ہے۔ کثرت روایت کے سبب یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ گئی ہے۔ اس کو ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مشکوہ، مصنف ابن ابی شعبہ، شعب الایمان للبیہقی وغیرہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کثرت سے بکریاں پالتے تھے جن کی مثال اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ ایک روایت میں مسلمانوں کا لفظ ہے اور 2 شخصوں میں سے ایک قتل کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا مذکور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ شب برات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حدیث اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تابعین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا حضرت خالد بن معدان، حضرت مقبول، حضرت لقمان بن عامر اور حضرت اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے تھے اور رات بھر مساجد میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی وغیرہ میں مسلمان شب بیداری کا اجتماعی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کو قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے مسلمان بھی اس رات کو قبرستان جاتے ہیں۔ متعدد احادیث میں اس ماہ کے روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی شب برات کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کی رائے جو آپ کی معلومات و آگہی کے لیے پیش کی گئی۔ اس کا مقصد کسی فلسفے کی ترویج ہرگز نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔